أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے علماء و مشائخ کی کثیر تعداد موجود ہے اور ہمارے دو مہمان جو کافی دیر سے تشریف لائے ہوئے ہیں. میری مراد شیخ الحدیث عظیم محدث حضرت مولانا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے جانشین مفتی جماعت مفتی مبشر احمد صاحب ربانی حافظہ اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے راولپنڈی سے بڑی ہی کافی دیر پہلے سے تشریف لانے والے سید طیب الرحمان زیدی صاحب حافظہ اللہ اور رئیس المناظرین حضرت مولانا رانا شمشاد احمد صاحب سلفی حافظہ اللہ، قاری محمد یعقوب شیخ صاحب رہنما جماعت الدعوہ پاکستان وہ بھی تشریف فرما ہے، اور شیر اہل حدیث مقرر ذیشان حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب یزدانی حافظہ اللہ وہ بھی تشریف فرما ہے. اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محقق اہل حدیث، محقق دوران، مفسر قرآن جناب مفتی مبشر احمد صاحب ربانی حافظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالیہ سے آپ احباب کو مستفید فرمائیں. آپ بتائیں 5 منٹ 10 منٹ کتنا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں 11ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا پہلے سبقت لے جانے والے لوگ مہاجرین اور انصار میں سے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 قسم کے ایمان والے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک ایمان والوں کا وہ گروہ ہے جسے قرآن نے مہاجرین کہا، دوسرا وہ گروہ ہے جنہیں انصار کہا گیا، تیسرا وہ گروہ ہے جو مہاجرین اور انصار کے پیچھے چلنے والا ہے. تمام بھائی اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں.
ٹھیک ہے کر لیں میں تھوڑی گل کرنی لمبی گل نہیں کرنی نہیں پوری گل کرنی گل کرنی تشریف رکھیں بھائیو، وقت بہت تھوڑا ہے، علماء کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شیر اہل حدیث، شیر اہل حدیث۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں، آپ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی۔ انشاءاللہ حافظ صاحب کا خطاب عام ہوگا اور آپ انشاءاللہ اپنے جذبات کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ کی خدمت میں عالیہ میں گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ چلو بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ اسامہ بیٹے بیٹھ جاؤ، اور کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں تاکہ پھر میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے وہ آپ سے کر سکوں۔ اپنا شوق پورا کر لو، پھر میرے درس کے دوران کوئی نہ بولے۔ بھائیو، میں جو بات کر رہا تھا اس کو ذرا مؤخر کر کے ایک نصیحت عرض کرتا ہوں۔ ایک مجلس میں علامہ البانی رحمہ اللہ تشریف لائے تو ان کو درس کی دعوت دینے والے نے جب دعوت دی تو ان کے بارے میں کافی سارے القابات ذکر کیے۔ اس موقع پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے الادب المفرد میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ذکر کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی شخص نے ان کے بارے میں تعریفات کلمے کہے۔ انہوں نے اس موقع پر ایک دعا فرمائی، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی بما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ اے میرے اللہ، لا تؤاخذنی بما یقولون، یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر میری پکڑ نہ کرنا، اور وجعلنی خیرا مما یظنون، جو گمان یہ لوگ میرے بارے میں کر رہے ہیں اس پر میری پکڑ نہ کرنا، اس سے بہتر بنا دینا۔ واغفر لی بما لا یعلمون، اور جن باتوں کا ان لوگوں کو میرے بارے میں علم نہیں ہے یا اللہ اس سے مجھے معاف کر دینا۔ علماء ہمارے محدثین فقہاء، ان کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرتے تھے کہ ہمارے بارے میں کوئی فرد بشر ایسی بات نہ کہہ دے جو ہمارے اندر نہیں ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین میری اس پر پکڑ نہ کر لے۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت کا جلسہ ہے۔
آپ کو صحابہ کرام کی سیرت کو مد نظر رکھنا چاہیے. کیا ان کی مجلس کے یہی آداب تھے جو آپ نے اپنائے ہیں؟ اللہ کے بندو، ہر عالم کی قدر ہے. حافظ ابتسام ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں، لیکن کم از کم مجلس کے آداب کا تو خیال کرو. صحابہ کی سیرت ایسی نہیں ہے. علماء، محدثین، فقہاء، آپ کے اہل الحدیث اکابرین کا یہ طریقہ نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، رب کے قرآن میں 3 طرح کے مومنوں کا ذکر ہے. ایک وہ مومن ہے جو مہاجر ہے، دوسرے وہ مومن ہے جو انصاری ہے، تیسرے وہ ہے جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. ان کے پیچھے چلنے والے لوگ صرف تابعین کے دور تک محدود نہیں ہے. تابعین کی اصطلاح اس وقت وضع نہیں ہوئی تھی جب رب کے قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس اتبعو میں قیامت تک آنے والے وہ تمام مومنین، موحدین، اہل الحدیث شامل ہیں جو انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اور اس بات کا اقرار صرف اہل حدیث نے نہیں کیا، وہ لوگ جو صحابہ کی دشمنی مول لیے بیٹھے ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. وقت نہیں تھا اس لیے میں نے ساتھ لائی ہوئی کتابوں کو کھولا نہیں ہے. عرض یہ کرتا ہوں، تبصری کی تفسیر مجمع البیان اٹھا کے دیکھو، اسی آیت کریمہ کے تحت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اس نے لکھا والذین اتبعوہم باحسان میں قیامت تک آنے والے وہ سارے لوگ شامل ہیں جو مہاجرین اور انصار کے پیروکار ہیں. 3 طرح کے مومن ہیں. امام باقر کے پاس ایک دفعہ ایک شخص نے صحابہ کرام کو برا بلا کہا. یہ روایت امام تبری نے، امام جو ہے نا قرطبی نے اپنی تفسیر میں، اور شیعہ کی کشف الغمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب اس نے صحابہ کو برا بلا کہا، امام باقر نے پوچھا بتاؤ تم مہاجر ہو؟ کہنے لگا میں مہاجر نہیں ہوں. کہا بتاؤ تم انصاری ہو؟ کہا میں انصاری بھی نہیں ہوں. امام باقر فرمانے لگے میں یقین سے کہتا ہوں پھر تو وہ بھی نہیں ہے جن کا انصار مہاجرین کے بعد ذکر ہے. کیوں؟ انصار و مہاجرین کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. فرمایا قرآن میں 3 ہی مومنوں کا ذکر ہے، یا مہاجر ہے یا انصاری ہے. یا مہاجرین اور انصار کے لیے دعا کرنے والے ہیں، نہ تو مہاجر ہے نہ تو انصاری ہے، اور انصار و مہاجرین کو بھونکتا ہے تو ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہے جن کا مہاجرین انصار کے بعد ذکر. اور یہ وہ صحابہ محمد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت بڑا مقام دیا. مجھ سے پہلے کئی علماء کرام نے صحابہ کرام کے بارے میں بہت کچھ کہا. ہمارے محسن طارق یزدانی صاحب حفظہ اللہ نے بھی بڑے دلائل کے ساتھ گفتگو فرمائی. میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرتا ہوں. وہ تو بات کر رہے تھے کہ میں تاریخ ابن اساکر سے باسند حسن روایت عرض کر رہا ہوں. میں تاریخ ابن اساکر کی طرف نہیں جاتا. شیعہ حضرات کے ہاں سب سے معتبر روایت وہ سمجھی جاتی ہے جو سکہ 12 اماموں کو ماننے والے راوی اپنے جیسے روایت سے روایت کرتا چلا جائے حتیٰ کہ ان کے امام معصوم تک روایت پہنچ جائے. میں اس بات کو بھی ذکر نہیں کرتا. میں یہ عرض کرتا ہوں شیعہ کے ہاں امام معصوم من الخطا سمجھا جاتا ہے، اور ان کے 11ویں امام حسن عسکری کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے. اس کا عربی نسخہ بھی یہاں میرے پاس موجود ہے. اس کا اردو ترجمہ جو آثار حیدری کے نام سے یہ لاہور سے طبع ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ
حسن عسکری ان کے 11ویں امام کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے پہلے تمام انبیاء کی امتوں سے اعلیٰ افضل اور برتر تھے. تو تمہارے 11ویں امام نے بھی اس بات کو یقیناً تسلیم کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنا بلند مرتبہ اور مقام نصیب فرمایا ہے کہ پہلے انبیاء رسول کے جتنے صحابہ تھے امام حسن عسکری کے بقول رسول اللہ کے صحابہ ان سب سے اعلیٰ اور افضل تھے. اور اسی تفسیر حسن عسکری میں لکھا ہوا ہے، یزدانی صاحب کہہ رہے تھے نا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، اس آیت کی تفسیر حسن عسکری کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، اس میں لکھا ہے جب اللہ کے رسول نے ہجرت کا ارادہ فرمایا ابو بکر صدیق سے کہا امرانی ربی ان استصحبا ابا بکر، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے میں ہجرت کے سفر کے لیے ابو بکر کو اپنا ساتھی بنا لوں. اللہ کے حکم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنا ہجرت کا ساتھی بنایا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ثانی اثنین اذ ھما فی الغار کہہ کر ان کا ذکر خیر کیا. تو آج بھائیو جو لوگ صحابہ کرام کو تبرہ کرتے ہیں اور ان کو دشنام دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری فکر جو ہے یہ یہودیت کے اوپر مبنی ہے، اور یہودیوں نے سب سے پہلے جو ہے اصحاب محمد کو بدنام کرنے کا پروگرام بنایا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب استتابۃ المرتدین میں اشارتاً مختصر سی ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں حکم دیا کچھ زندیقوں کے بارے میں، ان کو لایا گیا اور آرڈر جاری کیا ان کو آگ کے اندر جلا کے راکھ کر دیا جائے. وہ زندیق کون تھے؟ اٹھاؤ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے. اسی طرح علامہ یعنی حنفی کی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بھی یہ بات موجود ہے. وہ عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے لوگ تھے، اور عبداللہ ابن سبا وہ ہے جس کے بارے میں رجال کشی شیعہ کی کتاب میں بھی موجود ہے. الانوار النعمانیہ شیعہ کی جو دوسری کتاب ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اس کے بعد حضرت علی کا نام منتخب کر کے امت مسلمہ میں افتراق پیدا کرنے کے لیے دو نظریات اس نے پھیلائے. ایک بات اس نے کہی علی جو ہے وہ سچا الہ ہے، اور ایک سچے الہ کی خوبیاں اور صفات وہ حضرت علی کے اندر پائی جاتی ہے. اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کی مسند خلافت کا حق علی کا تھا، صحابہ نے غصب کر لیا. یہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اس نے یہ بات چھوڑی، اور آج آپ دیکھ لیجئے اس کی ان دو باتوں پر عمل کرنے والے کون لوگ ہیں. یہاں میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں. ابھی عمر صدیق صاحب بات کر رہے تھے نا توحید کے حوالے سے، اور یہاں لاہور میں بعض لوگوں نے توحید کے نام پر باقاعدہ کانفرنسیں کی. اس کی پہلی کانفرنس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ امت مسلمہ میں شرک ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے اللہ کے فضل سے دلائل کا جب اس کا رد کیا، اگلی کانفرنس سن کے دیکھو اس نے کہا امت مسلمہ میں شرک ہو سکتا ہے لیکن شرک اصغر. پھر میں نے اس کی تردید کی. اس کے بعد اگلی کانفرنس میں اس نے یہ بھی مانا کہ امت مسلمہ کے اندر شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے لیکن قرب قیامت کو. میں نے کہا انشاءاللہ اب اگلی دفعہ یہ ماننے کو تیار ہو جائیں گے کہ امت مسلمہ میں شرک اکبر اب بھی موجود ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، وہ صحابہ کے اختتام کا دور تھا جب عبداللہ ابن سبا پارٹی نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور جس چیز کو یہ لوگ شرک سے تعبیر کرتے ہیں اور شرک کی جو تعریف کرتے ہیں کہ کسی کو الہ اور معبود مان کر پکارا جائے تو شرک ہوتا ہے اگر اس کو اللہ کا ولی سمجھ کر اللہ کی عطا اور اس کے اذن سے دینے والا
سمجھ کر پکارا جائے تو شرک نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں تم نے کہا الہ مان کر پکارا جائے تو شرک ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن سبا پارٹی نے تو کہا تھا کہ علی جو ہیں وہ الہ ہیں. اٹھاؤ فتح الباری شرح صحیح بخاری اسی کتاب و استتابۃ المرتدین میں جو حضرت علی کے حوالے سے میں نے یہ روایت ذکر کی، اس میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے اور امام ابو طاہر المخلص کی مخلصیات کی 3 جلد کے حوالے سے روایت درج کی. انہوں نے سیدھا حضرت علی کو کہا انت الہنا و خالقنا و مالکنا، تو ہمارا الہ بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے. تو تمہاری اپنی بنائی ہوئی تعریف کے مطابق تو امت میں شرک پیدا ہوا ہے اور اب تک ہو رہا ہے. دوسری بات میرے بھائیوں، آپ غور کرو، یہ شرک اتنی نحوست والی بیماری ہے. بہت سارے لوگ، یہ جہالا ڈرائیور طبقہ خاص طور پر، انہوں نے اپنی گاڑیوں کی سکرین کے اوپر لکھا ہوتا ہے ناد علی، ناد علی. کیا معنی ناد علی؟ مظہر العجائب تجد عونا لکا فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی. وہی الوہیت علی کا عقیدہ کہ علی ہمارا الہ ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری مشکلات حل کرتا ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ مصائب میں کام آتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں علی کو پکار، ناد علی، علی کو ندا دے. تجد عونا لکا فی المصائب، اپنی مصیبتوں پریشانیوں میں علی کو مددگار پاؤ گے. اور بعض من چلے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا نہیں تھا من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. پھر مولا کا معنی کرتے ہیں مشکل کشا. میں عرض کرتا ہوں اگر آپ قرآن پر سنت پر غور کرو تو مولا کا معنی یہاں مشکل کشا نہیں ہے. اور آدھی حدیث پڑھتے ہیں، پوری حدیث پڑھیں تو یہ معنی حدیث کے اندر موجود ہے، یا مولا بمانے دوست ہے. کیوں؟ اسی حدیث کا اگلا جملہ ہے اللہ وال من والا ہو و عاد من عادا ہو. اے اللہ جو علی سے دوستی لگائے تو اس سے دوستی لگا، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. حدیث کا یہ جملہ مولا کا معنی یا متعین کرتا ہے یا مولا کا معنی دوست. اور جب مدد کی باری تھی نا، وہ بھی مثال عرض کرتا ہوں، احد کا جب موقع تھا نبی علیہ السلام نے ایک درے پر کچھ صحابہ کو متعین فرمایا اور کہا جب تک ہماری طرف سے تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی یا بلایا نہیں جائے گا یہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، غنیمتوں کا مال جمع کرنے لگے. ان لوگوں میں سے بعد نے یہ سمجھا کہ بات فتح تک تھی، اب فتح ہو گئی، غنیمتوں کے مال جمع ہو رہے، ہمیں بھی غنیمت کا مال اکٹھا کرنے میں ساتھ ہو جانا چاہیے. بلا کر کفار پلٹے، درے کی طرف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا. یکدم ایک دفعہ لشکر کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچ گئی اور ابو سفیان نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کہا، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کیا کہا؟ هل فیکم محمد، اور لوگوں کیا تمہارے اندر محمد ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو جواب نہیں دینا. اس نے کہا هل فیکم ابو بکر. وہ بھی سمجھتا تھا مسلمانوں میں نبی کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ ابو بکر کا. کہ هل فیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ فرمایا جواب نہیں دینا. اس نے کہا هل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ فرمایا جواب نہیں دینا. جب تینوں باتوں کا جواب نہیں آیا اس نے اپنا شرکیہ نعرہ لگایا، اولو حبل. اولو کا معنی تو اونچا ہو، اے حبل تو اونچا ہو جا. یہ حبل جو تھا میدان احد میں تھا. یہ غائبانہ پکار مشرکین نے کی. حبل کو مخاطب ہو کر کہا اولو حبل. اب توحید کا مسئلہ تھا. اللہ کے نبی نے کہا اب اس کو جواب دو. اللہ اعلیٰ و اللہ اجل، اللہ ہی سب سے اونچا ہے، اللہ اس جلالت قدر والا ہے. اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری مددگار عزا ہے، تمہارے پاس مدد کے لیے عزا نہیں ہے. تو کیا فرمایا تھا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم.
اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں ہے، بتائیں علی احد میں تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے نبی نے مدد کا موقع تھا، کیوں نہیں کہا ہمارے پاس مولا علی ہے، تمہارے پاس مولا علی نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ علی اور مولانا ولا مولا لکم، مدد کا موقع تھا، فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مددگار اللہ ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے سوا غیروں کی مدد جو ہے ما فوق الاسباب طریقے سے طلب کرنے کا عقیدہ کفار و مشرکین کا تھا، اور اسی عقیدے کو اسلام کا نام لے کر حضرت علی کے حوالے سے عبداللہ ابن سبا پارٹی نے جاری کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ پھیلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا حق تھا حضرت علی کا، اور صحابہ نے چھین لیا۔ یہ بات کہہ کر اس نے صحابہ کے اندر جو ہے وہ لڑائی والا مسئلہ کھڑا کر دیا، اور یہ بیج بویا کہ لوگوں کے اندر جو ہے یہ دو گروپ بن جائے، ایک علی والے ہو جائیں اور دوسرے ابو بکر عثمان والے ہو جائیں۔ حالانکہ ابو بکر عمر عثمان علی میں کوئی فرق نہیں تھا، آپس میں محبت کرنے والے تھے، جس طرح قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے رحماء بینہم کی مثال کرتا ہوں۔ شیعہ کی کتاب علی بن عیسیٰ اربلی کی کشف الغمہ یہاں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہے جب حضرت علی کی شادی کا مرحلہ آیا، حضرت علی کے پاس مہر دینے کو کچھ نہ تھا، ایک زرہ تھی۔ آپ نے فرمایا علی اس زرہ کو بیچ ڈال اور حقمار جو ہے وہ بن جائے گا اور شادی کا انتظام ہوگا۔ وہ زرہ لوہے کی چند کنڈیاں، کون ان کی قیمت اتنی ادا کرے جس سے علی کے مہر کا اور شادی کا انتظام ہو؟ علی کی نظر میں مدینے کے اندر ایک ہی تاجر تھا جو اس کی صحیح قیمت ادا کر سکتا تھا، زرہ علی اور عثمان ابن عفان کے دروازے پہ چلے گئے۔ عثمان تیرے بھائی علی کی شادی کا مسئلہ ہے اور مار دینے کو کچھ نہیں ہے، علی کے پاس ایک ہی زرہ ہے۔ عثمان نے کہا زرہ کی کنڈیاں شمار کرو، اور عثمان ابن عفان نے گن کر درم و دینار دیے، لے کر علی جانے لگے۔ فرمایا علی ٹھہر جاؤ، یہ تھی زرہ کی قیمت جو میں نے ادا کر دی، اور یہ زرہ میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ لے جاؤ، میدان جہاد میں علی زرہ استعمال کرے گا، اس کا ثواب عثمان ابن عفان کو بھی ملے گا۔ پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مل کر حضرت علی کی شادی کا پورا بندوبست کیا، انتظامات و انصرام کیے، اور بولا علی کی شادی کے گواہ بنے۔ قرآن نے جو کہا رحماء بینہم، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے ان میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عناد نہیں تھا، آپس میں بھائی بھائی تھے، محبت اور بھائی چارے کی مثال تھے وہ لوگ۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ یہودیت کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں۔ آج بھی یہودیت کے جو نظریات تھے انہی لوگوں کے اندر سمائے ہوئے ہیں، جو صحابہ کرام کی دشمنی جو ہے وہ مول لیے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کی ہم عزت اکرام اور ان کو اپنے ایمان کا حصہ کیوں نہ سمجھے؟ میں کہتا ہوں اگر صحابہ نہ ہوتے تو آج دین نہ ہوتا۔ آج دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، سنت محفوظ ہے، تو یہ صحابہ کرام کی وجہ سے ہے۔ اس کی دلیل امام احمد کی مسند ابن احمد ابن حنبل اٹھا کے دیکھو، جلد اول کے اندر امام ترمذی کی جامع، امام ابو داود کی سنن، امام ابن ماجہ کی سنن، اور امام بہقی کی سنن کبریٰ، امام حاکم کی مستدرک، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ جب بدر کا موقع تھا اللہ کے رسول اپنی ساری محنت اور کمائی 313 کے لگ بھگ صحابہ کرام کو لے کر بدر کے مارکے پر پہنچے، اور قرآن نے جس کو عدوۃ الدنیا قرار دیا اس درے کی طرف سے بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی جہاں اللہ نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدوۃ الدنیا پر تھے، اور اللہ
اللہ تعالیٰ نے اور دوسری طرف کفار جو تھے اپنا لاؤ لشکر لا کر عدوۃ القصویٰ قرآن نے جس کو قرار دیا. آج جو شہدائے بدر کے قبرستان کے قریب علاقہ ہے وہاں کفار آ گئے, ادھر اللہ کے رسول ادھر سے داخل ہوئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین جو ہے نا وہ گنا بڑی دشمن کی طاقت تھی, اللہ سے نصرت اور مدد مانگی میدان بدر میں, اور اللہ سے کیا کہا, اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا. اے میرے اللہ یہ جو مجاہدین ہے نا 313 کے لگ بھگ میری جماعت, یہ اصابہ یہ جتھا اگر آج تو نے ان کو ہلاک کر دیا, یا اس کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے ان تہلک ہذہ اصابت, اگر یہ لشکر مارا گیا فلا تعبد فی الارض ابدا, اللہ کی زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی. کیونکہ سارے مل ملا کر محمد رسول اللہ کی محنت کمائی, آپ کی جماعت آپ کے اصحاب 313 کے لگ بھگ بنے سارے اٹھا کر میدان بدر میں لے آئے. اور اللہ سے جب یہ دعا رو رو کے مانگی کہ اے اللہ اگر یہ میرے مجاہدین یہ اصحابہ میرا گروہ جتھا آج ہلاک ہو گیا, زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اگر میرے اللہ اس زمین کے اوپر تیری عبادت جو ہے اس کا نظام جاری رہے تو میرے ساتھیوں کی حفاظت کر. اللہ نے پھر دعا قبول فرمائی, اور جب دعا کر رہے تھے اس وقت بھی صدیق اکبر ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق نے پکڑ کر کہا یا رسول اللہ اب بس کر دیجئے, اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا, کبھی اس گروہ کو ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ نے بدر کے میدان سے لے کر رسول اللہ کے آخری دور تک, پھر خلفائے راشدین کے آخری دور تک اتنی حفاظت فرمائی. ابو بکر و عمر عثمان و علی سے اللہ نے دین کی حفاظت کا کام لیا. آپ کی مسند خلافت پر بیٹھتے ہی جو بڑے بڑے کام کیے ان میں ایک تو کفر کا شرک کا خاتمہ کیا, جہاد کے لیے جو قافلے روانہ تھے ان کو روا دما رکھا, اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے ایک کام یہ کیا, یہ جو اللہ کا قرآن مختلف جگہوں پر لکھایا گیا تھا اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے جمع کر کے قرآن پاک کو دفاتین میں 2 پھٹیوں کے اندر محفوظ کر دیا. اور یہی وجہ ہے جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ دشمنی لگائی ہے وہ لوگ اس قرآن کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ اس کے جمع کرنے والے ابو بکر عمر عثمان ہیں. تو دین کی حفاظت صحابہ نے کی, قرآن کی حفاظت کا باعث بنے, رسول اللہ کی احادیث اور سنن کی حفاظت کا باعث بنے. تو جب انہوں نے دیکھا ابو بکر عمر نے قرآن پاک کو اکٹھا کروایا, عثمان غنی نے قرآن پاک کے نسخے دنیا کے مختلف کونوں میں چھپوا کر تقسیم کیے اور بھیجے اور اس کی نشر و اشاعت کی, پھر ان لوگوں نے قرآن کی تعریف کے بارے میں کہانیاں بنانا شروع کر دیں. باقاعدہ میں نے پچھلے اپنے خطاب میں بھی عرض کیا تھا, ایران سے ایک کتاب شائع کی گئی فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب, جس میں یہ بات ثابت کی انہوں نے اپنے مذہب کی کتب اور دلائل کے ساتھ کہ فقہ جعفری میں 2000 سے زیادہ تعریف قرآن پر روایات موجود ہیں. مجلسی نے مرات العقول شرح اصول کافی کی 12ویں جلد میں لکھا ہے, جس طرح ہمارے ہاں مسئلہ امامت کے متعلقہ جو ہے 2000 سے زیادہ متواتر روایات ہے, ایسے ہی تعریف قرآن کے حوالے سے ہمارے مذہب میں 2000 سے زیادہ متواتر روایات ہے. اگر ہم تعریف قرآن والی روایات کو چھوڑتے ہیں ہمارا مسئلہ امامت بھی جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن کا انکار کیوں کرنا پڑا؟ صحابہ کی وجہ سے. تو اس لیے میں کہتا ہوں جب تک صحابہ کرام کے اوپر ایمان نہیں لاتے, صحابہ کی عزت نہیں کرتے, ان کا وقار تسلیم نہیں کرتے, اتنی دیر تک رب کے اس قرآن پر نہ ان کا ایمان ہو سکتا ہے نہ ہے. اس لیے امام ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل کے اندر ذکر کیا ہے, ایک عیسائی پادری کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی, انہوں نے قرآن دلائل کے ساتھ جو ہے وہ بائبل کی تحریف کو ثابت کیا. اس نے کہا مسلمانوں تمہارا قرآن بھی محرف ہے. امام ابن حزم نے فرمایا دلائل پیش کرو, تو اس نے کہا
فقہ جعفری کی فلانی کتاب ہے، تو اس جعفری نے کتابیں پیش کرنا شروع کر دی۔ امام ابن حزم نے فرمایا کسی مسلمان کی کتاب کا حوالہ دو فإنہم لیسوا من المسلمین، جو تعریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا اہل اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو اس لیے اسلام والوں کے ساتھ جڑنے کے لیے رب کے اس قرآن کو جو مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے، جس کی نشر و اشاعت ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کی، اس کو تب مانا جا سکتا ہے جب صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کی صداقت کو، ان کی دیانت کو، ان کی امانت کو تسلیم کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا عقیدے کا حصہ ہے۔ ہمارے ائمہ حدیث نے جتنی بھی عقیدے کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، تمام کتب عقائد کے اندر آخر میں صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مرتبے کا اور ان کے مقام کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی دیگر تمام صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا